السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر زیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں، خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں۔ جو ملک قوم افواج پاکستان شہیدوں اور غازیوں کے ساتھ نہیں، وہ دہشت گردوں کا ساتھی اور اتحادی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی میں خطاب۔ قومی نوعیت کے اہم اجلاس میں حزب اختلاف کی عدم شرکت کو افسوسناک اور غیر سنجیدہ عمل قرار دیتے ہوئے کہا 2018 میں بننے والی نااہل حکومت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ثمرات کو ضائع کیا۔ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے سے فوج اور عوام میں درار ڈالنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ فوج اور عوام کے درمیان درار ڈالنے کی سازش پہلے کامیاب ہوئی، نہ آئندہ ہوگی۔ دہشت گردی کو پھر سے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہم سب کو آہنی عزم کا اعادہ کرنا ہوگا۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی واضح الفاظ میں شدید مذمت کی۔ کمیٹی نے دہشت گردی کو اس کی تمام شکلوں میں ختم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ کمیٹی نے پروپیگنڈا پھیلانے، اپنے پیروکاروں کو بھرتی کرنے اور حملوں کو مربوط کرنے کے لیے دہشت گرد گروپوں کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بڑھتے ہوئے غلط استعمال پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ کمیٹی نے ان کی عظیم قربانیوں اور ملکی دفاع کے عزم کا اعتراف کیا اور کہا قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج، پولیس، فرنٹیئر کنسٹیبلری اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی شخصیت نہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کا پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی سے خطاب۔ کہا پائیدار استحکام کے لیے طاقت کے تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ یہ ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ ہم کو بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہم گورننس کی گیپ کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ ہم کب تک ایک سافٹ سٹیٹ کی طرز پر بے پناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ علماء خوارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تقریباً 6 گھنٹے جاری رہا۔ اسپیکر ایاز صادق نے اجلاس کی صدارت کی اور وزیر اعظم شہباز شریف، عسکری قیادت اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان نے شرکت کی۔ ان کیمرہ اجلاس میں آرمی چیف نے 50 منٹ بریفنگ دی۔ ڈی جی ملٹری آپریشنز نے ملک میں جاری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عسکری حکام نے فتنہ الخوارج کی قیادت کی افغانستان میں موجودگی اور افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیوں پر اجلاس کو بتایا۔ اجلاس میں سوال و جواب کا سیشن بھی ہوا، جبکہ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور، مولانا فضل الرحمان، وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی خطاب کیا۔ اجلاس میں بلاول بھٹو، اراکین کابینہ، وزرائے اعلیٰ، گورنرز بھی موجود تھے۔ اپوزیشن ارکان اور وزیر داخلہ محسن نقوی اجلاس سے غیر حاضر رہے۔ دہشت گردی کے خلاف جو اقدامات کیے جائیں گے ان میں آپریشن میں بھی شامل ہے، اور ہمیں آپریشن کی ضرورت پڑی تو دہشت گردوں کے خلاف کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ KP حکومت اپنی ناکامی تسلیم کرنے کی بجائے طالبان کا سہارا لے رہی ہے۔ دہشت گرد ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے۔ نواز شریف کی پچھلے 25 دنوں سے طبیعت ناساز ہے۔ نواز شریف صحت کی خرابی کے باعث اجلاس میں شامل نہیں ہوئے۔ دہشت گردی اور آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے خاتمے کے لیے تمام آپشنز استعمال کیے جائیں گے، ان تمام آپشنز میں آپریشن بھی شامل ہے؟ دیکھیں، میں آپریشن تو ڈیفینیٹلی، اگر آپ کو آپریشن سے میرا مراد ہے کہ کائنیٹک میئرز تو کرنے پڑیں گے۔ آپریشن کا نام جو ہے PTI اس کو بھی اپوز کر رہی ہے۔ پاکستان کی نامور شخصیت راجہ نظر حسین مرحوم کے لیے ہنسلو کی مرکزی جامع مسجد میں تعزیتی ریفرنس رکھا گیا، جس میں ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل سمیت سماجی اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں مرحوم کی پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ ساجد عزیز کی یہ رپورٹ۔
ضلع چکوال کی معروف سماجی شخصیت اور کونسلر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کے والد راجہ نظر حسین مرحوم کے لیے ہونسلوں کی مرکزی جامع مسجد کے کمیونٹی ہال میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد. بچوں کی تربیت جو ہے وہ انہوں نے صرف یہی نہیں کہ اس بلیف پر بلکہ اس بلیف کو ایک پریکٹیکل انداز میں کئی انسٹیٹیوشن جو قائم کی ہیں، کئی انسٹیٹیوشن، اور ان میں کئی ایسے ادارے تھے جن میں فیس بالکل نہیں لی جاتی تھی اور وہ ساری ذمہ داری یہ انٹائرلی ان کی طرف سے ہوتی تھی. یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں. اور کئی ایسے طلباء ہیں جو بیچارے غربت کی وجہ سے بڑے ذہین تھے لیکن آگے نہ جا سکے، لیکن ان کو سپانسر کیا اور ان کی ذمہ داری اور پوری سپورٹ جو ہے وہ ان کی تعلیم کی تکمیل، ایجوکیشن کی پوری کمپلیشن تک وہ ان کے ساتھ چلے. پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل، ڈپٹی ہائی کمشنر پریس منسٹر علی نواز ملک، ویلفیئر منسٹر اعجاز حسین، میئر آف برنٹ طارق ڈار، سابق ایم پی وریندر شرما، سابق میئر آف ہونسلو نثار ملک، سامیہ چودھری کے علاوہ کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مرحوم کی ضلع چکوال سمیت پاکستان کے لیے خدمات کو سراہا. راجہ صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، اور مجھے پورا یقین ہے وہ جنتی روح تھے جنہوں نے دین بھی اور دنیا میں دونوں میں ان کے بہت بڑے کارنامے. یہاں جب انہوں نے آنا شروع کیا اس وقت وہ ضعیف تھے تو اس لیے زیادہ لوگ نہیں جانتے، لیکن میرے ان کے ساتھ بڑے بھائی اور روحانی تعلقات گہرے ہوئے. میں ان کو اس طرح جیسے میں ان سے کافی عمر میں چھوٹا تھا لیکن جیسے میں بچپن سے جانتا ہوں. شرکا کا کہنا تھا کہ راجہ نظر حسین مرحوم کی یہ خدمات تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. اس موقع پر مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. مرحوم راجہ نظر حسین 1930 میں چکوال میں پیدا ہوئے، جہاں ابتدائی تعلیم بھارت کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کے ساتھ گورنمنٹ اسکول منڈے تحصیل چکوال سے حاصل کی. تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا، خاص طور پر تقسیم کے ہنگاموں سے چکوال کی ہندو برادری کی جانیں بچائیں. راجہ نظر حسین مرحوم کو چکوال کا بابائے تعلیم سمجھا جاتا تھا، جنہوں نے 1980 میں جناح پبلک اسکول کی بنیاد رکھی اور اسی اسکول سے فارغ التحصیل ہزاروں طالب علم اس وقت پاکستان کی افواج میں بڑے عہدوں پر کام کر رہے ہیں. مرحوم نے اپنی زندگی خیراتی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ساجد عزیز، ABN نیوز، لندن. لندن کے نواحی علاقے ہائی وائی کام میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا. افطار ڈنر سابق میئر کونسلر عارف حسین، مزمل حسین اور کونسلر نبیلہ رانا کی جانب سے دیا گیا، جس میں مسلمان کمیونٹی کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے لوگوں نے بھی شرکت کی. تقریب کا مزید تفصیلات جانتے ہیں ساجد عزیز کی رپورٹ میں. لندن کے نواحی علاقے ہائی وائی کام میں سابق میئر عارف حسین اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا. ٹاؤن سینٹر میں منعقدہ ڈنر میں مسلم کمیونٹی اور دیگر مذاہب کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. تقریب میں علماء کرام نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی فضیلت بیان کی، جسے دیگر مذاہب کے شرکاء نے خاصی دلچسپی سے سنا. علماء کرام کا کہنا تھا کہ یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے، جس میں روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ مالی طور پر بھی دل کھول کر فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. دوسرے مذاہب کے افراد کا کہنا تھا کہ افطار ڈنر پر ان کو مدعو کرنا ایک اچھی روایت ہے. رمضان المبارک بارے جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ کس مقصد کے لیے مسلمان روزے کی حالت میں اپنی ڈیوٹی بھی بخوبی سر انجام دیتے ہیں. ساجد عزیز، ABN نیوز، لندن. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ متحدہ اپوزیشن نے پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا بائیکاٹ کیا. اپوزیشن رہنماؤں نے کہا کہ حکومت کو اجلاس میں مشروط شرکت سے آگاہ کیا تھا، تاہم حکومت نے مطالبات نہیں مانے. عمر ایوب نے کہا کہ بانی PTI سے ملاقات کی شرط نہیں مانی گئی. سلمان اکرم راجہ نے کہا گزشتہ روز سیاسی کمیٹی میٹنگ میں اجلاس میں شریک نہ ہونے کا فیصلہ کیا. صاحبزادہ حامد رضا نے کہا بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جن علاقوں میں دہشت گردی ہے، وہاں کے نمائندوں کو بلائے بغیر کمیٹی اجلاس بلانے کا کوئی مقصد نہیں. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو پارلیمان کی ایک کمیٹی ہے، اس کا بلانا اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے لیڈر کے ساتھ مشاورت نہ کرنے دینا میرا خیال ہے بہت بڑی زیادتی ہے. یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس اچانک کل انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ بلا رہے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو وہ اس کو آپ الاؤ نہیں کرتے کہ وہ اپنے لیڈر سے بات کرے. ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے کل فیصلہ کیا، ایک طویل ہماری نشست ہوئی کہ جب تک ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی یہ عمل آگے نہیں بڑھ سکتا، ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے. بلوچستان کے MNAs اور سینیٹرز جن کے علاقہ میں اس وقت دہشت گردی عروج پر ہے، اگر وہ اس فورم کے اوپر موجود نہیں ہوں گے تو یہ فورم فیصلہ کرنے کا استحقاق ہی نہیں رکھتا، جبکہ گراؤنڈ لیول پر جس کا سب سے پہلا سٹیک ہے جو عوام کا نمائندہ وہ وہاں پر نہ ہو. PTI کی جانب سے بانی PTI کے بغیر سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے اعلان پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا رد عمل سامنے آ گیا.
بانی پی ٹی آئی نے بطور وزیر اعظم کبھی بھی کسی پارلیمانی سیکیورٹی اجلاس میں شرکت نہیں کی، نہ دہشت گردی پر، نہ کشمیر پر، نہ ہی بھارتی جارحیت پر۔ آج وہ پارلیمنٹ کے رکن بھی نہیں ہیں اور یہ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کی کمیٹی کا اجلاس تھا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اب اصرار کر رہی ہے کہ وہ اس اجلاس میں شریک ہوں، اور جنگ کے وقت سیاست سے بالاتر ہو کر ملک کو اولین ترجیح دینا ہر پاکستانی کی حب الوطنی کا تقاضا ہے۔ ملک ہے تو سب کچھ ہے، ریاست کی پالیسیوں میں تسلسل ضروری ہے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا کمیٹی اجلاس سے خطاب، کہا ریاست کو کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ افغانستان کے خلاف جنگ میں حصہ بننے کا نقصان پاکستان کو بھگتنا پڑا۔ 9/11 کے بعد امریکی جنگ میں اتحادی بننے کا فیصلہ غلط تھا۔ فضل الرحمان نے کہا کہ متعدد بار کہہ چکا، یا تو میرا استاد شہید ہے یا اس کو مارنے والا مجاہد، دونوں باتیں ایک ساتھ درست نہیں ہو سکتی۔ بولے پی ٹی آئی کو اجلاس میں نہ دیکھ کر مایوسی ہوئی، مجھ سے مشورہ کرتی تو انہیں شرکت کا مشورہ دیتا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی مسائل موجود ہیں۔ فوج نے خیبر پختونخوا میں امن کے لیے بہت کام کیا ہے۔ پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی اجلاس سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا خطاب، کہا ہمیں آپس کی بد اعتمادی کو ختم کرنا ہوگا۔ ضم قبائلی اضلاع کو مکمل وسائل فراہم نہیں کیے گئے۔ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور نے کہا کہ پولیس اور دیگر سیکیورٹی فورسز کا مورال بڑھائے رہے ہیں، پولیس کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے بات چیت، کہا بطور چیئرمین بھی میرے پاس اختیار نہیں کہ اکیلے فیصلہ کر لوں۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ پارٹی کا ہے۔ پارٹی نے کچھ شرائط رکھی تھیں اور پہلے بانی سے ملاقات کرائی جائے۔ میں نے بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ دہشت گردی میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان رہے گا تو سب لوگ اپنا رول پلے کریں گے۔ بیرسٹر گوہر نے مزید کہا کہ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا تھا۔ میں ایون اگر میں چیئرمین بھی ہوں تو میرے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ میں سنگل پرسن فیصلہ کر لوں۔ میں نے ضرور کہا تھا اور میری خواہش ضرور تھی، لیکن جو فیصلہ ہو جائے، آپ کی بات ٹھیک کہ میں نے کہا تھا، لیکن پارٹی جب فیصلہ کرے تو پارٹی کا فیصلہ نہیں مقدم ہے، پاکستان ہی کا ہے، لیکن پارٹی نے کچھ کنڈیشنز رکھی کہ پہلے خان صاحب کے ساتھ ملاقات اور پھر کہے، یہ تو ہم نے لیٹر بھی لکھا تھا۔ ابھی خان صاحب سے کوشش کر رہے ہیں ملاقات ہو جائے، کبھی ہم لکونہ نہیں نکالیں گے، اور بڑا کیٹیگوریکلی ہم نے کہا تھا، اور میں نے اسپیسیفکلی کہا تھا کہ دہشت گردی میں کوئی دو رائے نہیں ہونے چاہیے، اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہونے چاہیے۔ پی ٹی آئی نے قومی نوعیت کے اہم اجلاس میں شرکت نہ کر کے بڑی غلطی کی۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں کہ اختلافات ختم نہیں ہو رہے، ایک طرف پی ٹی آئی نہیں آ رہی تو دوسری طرف گنڈاپور نے شرکت کی۔ اجلاس میں شرکت کا معاملہ کوئی فرمائشی پروگرام نہیں کہ 14 لوگ آئیں گے۔ پی ٹی آئی بھی اجلاس میں شرکت کرتی تو عالمی سطح پر مثبت پیغام جاتا۔ سینیٹر بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اجلاس کے لیے بلایا جاتا تو وہ اجلاس میں شریک ہوتے، کیونکہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے، وہ اس کو ترجیح دیں گے۔ سیاست پر انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کی شرکت کے حوالے سے گفتگو میں کوئی بات نہیں ہوئی، شاید بانی پی ٹی آئی کو علم ہی نہیں کہ علی امین گنڈاپور اجلاس میں شریک ہوئے تھے۔ عمران خان صاحب تک یہ ایک انویٹیشن ایکسٹینڈ آؤٹ کیا جاتا، کیا وہ ملکی حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے کیا اس اجلاس کا وہ حصہ بنتے اگر ان کو لا کر بٹھایا جاتا؟ جی بالکل بنتے 100%، اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس جو سلوشنز ہیں اور جو حل ہیں میں ضرور، کیونکہ ان کو ایکسپیرینس بھی ہے، وہ پرائم منسٹر بھی تھے، اس وقت بھی یہ مسائل کچھ ہوئے تھے، اور ان کو سب علم بھی ہے اور ان کو پتہ بھی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب چونکہ اس اجلاس میں شریک تھے، اس حوالے سے عمران خان صاحب نے کوئی گفتگو کی؟ جی، جہاں تک ان کا شمولیت کا تعلق ہے، وہ یہ بات ایکچولی جو گفتگو ہوئی اس کے اوپر آئی نہیں، تو ان کو شاید علم نہیں ہے کہ وہ شریک ہوئے۔ پی ٹی آئی کا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ افسوسناک، طالبان کے حمایتی آج میٹنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ شرجیل میمن کا کڑی تنقید کا اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سندھ کے سینئر وزیر نے کہا کہ پی ٹی آئی کو ذمہ دار جماعت ہونے کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں جب تک اڈیالہ جیل کا قیدی اجازت نہیں دے گا قوم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔
पी टी आई रियासत के साथ इस नाजुक मोड़ पर खड़ी नहीं हुई और इन कैमरा ब्रीफिंग सिर्फ बलूचिस्तान पर नहीं खैबर पख्तूनख्वा पर भी हो रही है और मिलकर फैसले ना किए तो बलूचिस्तान में लगने वाली आग पूरे मुल्क में फैल जाएगी। भारत पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहता। दहशतगर्दी का मकसद पाकिस्तान की सलामती और मईशत को कमज़ोर करना है। जो तालिबान की हिमायती याफ्ता रही हैं, जो दहशतगर्दी की हिमायती याफ्ता रही हैं, आज वो इन कैमरा इजलास में नहीं आ रही हैं। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए और इस मुल्क की जो है वो मुफाद के लिए सबने मिलकर वो फैसले करने होंगे। अगर ये गठजोड़ देखा जाए तो क्या पीटीआई को वाकई तौर पर जो कि हर वो मौका गंवाने के लिए तैयार नहीं जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सके, किसी और मुल्क के कहने पे और उन मुल्कों के कहने पे जो इनको फंडिंग करते रहे हैं। एक सूबे का वजीर आला ये कह रहा है कि अगर गैर कानूनी मुकीम लोगों को निकाला गया तो फलाने हालात हो जाएंगे। मुझे ये बताएं, दुनिया के कौन से मुल्क में आप इलीगल इमिग्रेंट होकर रह सकते हैं? तहरीक इंसाफ बाइकॉट की रविश पर कायम। तहरीक बाइकॉट का एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई का मुल्की मुफाद से कोई लेने देना नहीं है। बानी पीटीआई किसके साथ बैठने को तैयार नहीं होते और वतन दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। पीटीआई मुफादात की सियासत कर रही है। सब पार्टियां मुल्क के मुफाद में बैठी हुई हैं। तहरीक इंसाफ की पार्टी में अकड़ नहीं जा रही। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का डटकर मुकाबला करेंगे। बानी पीटीआई कहते थे कि तालिबान हमारे भाई हैं। बानी पीटीआई ने अपने दौर में तालिबान को फंड भी दिए। तहरीक बाइकआउट है जिसका काम ही पूरी पाकिस्तान की जितनी उनकी पॉलिटिकल वो हिस्ट्री है, उनका काम है बाइकआउट करना। उनकी अकड़, उनका तकब्बुर, उनकी नाक, वो शायद पाकिस्तान से अपने आप को ऊपर समझते हैं। इनका एजेंडा पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है। इनका एजेंडा पाकिस्तान में पोलराइजेशन है। खान साहब जब अपोजिशन में थे तब भी वो कहते होते थे कि तालिबान हमारे भाई हैं, हमें उनको दफ्तर बना के देने चाहिए। इन्होंने उनको फंड्स भी दिलवाए केपीके की गवर्नमेंट से। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।